اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم۔ انتہائی واجب الاحترام سادات کرام و دیگر بزرگوں اور دوستوں، میری ماؤں اور میری بہنوں، الحمدللہ آج ماہ ربیع النور شریف کے 9 دن مکمل ہوئے اور اس وقت ہم اور آپ ربیع النور شریف کی 10ویں رات میں داخل ہو چکے ہیں۔ کل جو دن انشاءاللہ العزیز ہم اور آپ جو دیکھیں گے وہ 10 ربیع النور شریف کا دن ہوگا۔ اللہ کریم ان مبارک ایام کی اور مبارک راتوں کی برکتوں سے اور ان مبارک لمحات کی خوشیوں سے رب کریم ہم سب کے گھروں میں خوشیاں عطا فرمائے۔ ہمارے جملہ مرحومین کی رب تعالی مغفرت فرمائے۔ قرآن کریم کی ایک آیہ کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا، اور مجاہدہ کرو، فی سبیلہ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے لیے جن باتوں کا ذکر فرمایا، سب سے پہلے ایمان کے بارے میں فرمایا کہ ایمان یہ ضروری ہے۔ ایمان حاصل کر لینے کے بعد اللہ رب العزت کا دل میں خوف ہونا اور پھر اس کی طرف وسیلہ تلاش کرنا، مجاہدہ کرنا، اور لعلکم تفلحون، یہ وہ باتیں ہیں کہ جب ان پر عمل پیرا ہو جاؤ گے، پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ باتوں پر کوئی شخص عمل کر لے، یقیناً پھر وہ کامیاب ہے۔ لعلکم تفلحون کہ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس آیہ کریمہ کو آج پڑھنے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ اس آیہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کے ساتھ اور اپنے خوف کے ساتھ پھر جو بات ارشاد فرمائی وہ وسیلے کی فرمائی۔ ہمارے نزدیک جو سب سے مضبوط جو وسیلہ ہے اور سب سے بڑا جو وسیلہ ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ وہ مقدس ذات پاک ہے کہ جب رب تعالی نے بھی قرآن کریم کو نازل کرنا چاہا، اپنے کلام کو جب اپنے بندوں کے درمیان اپنے احکامات کو جب پہنچانا چاہا، تو رب نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اپنے احکامات کو اپنے بندوں تک پہنچایا۔ تو یقیناً اب اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ ہم بھی اپنے رب کی بارگاہ تک پہنچے، اپنے رب کی معرفت اور قربت کو حاصل کریں، تو بندوں کے لیے بھی، اللہ کے بندوں کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا وسیلہ بنائے۔ اللہ رب العزت نے جو کلام پاک کو نازل کیا، جو یقیناً پوری انسانیت کے لیے، تمام دنیا میں بسنے والے لوگوں کے لیے یہ ہدایت ہے۔ خود رب نے فرمایا ھدی للناس، کہ یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے۔ ایک مقام پہ فرمایا، جیسے ابتدائی آیات ہیں سورہ بقرہ کی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اور
दूसरे सिपारे में फरमाया हुदल लिन्नास, कि ये हिदायत है लोगों के लिए। सूरह बकरा की जो इब्तदाई जो आयत है, कुरान को अगर समझना हो तो हज़रात गिरामी रब ताला ने पहली आयत में ये फ़ैसला फरमा दिया, अलिफ लाम मीम, कि किसी से भी जाकर अगर इसका मतलब आप पूछें तो जवाब यही आएगा कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं, बाकी इसका इल्म जिब्रील अमीन को भी नहीं दिया। कि क्या माने हैं इब्तदाई आयत के ही अलिफ लाम मीम, ये वो आयत के 3 जो अल्फाज पर ये मुश्तमिल ये आयत जिसमें 3 ही हुरूफ हैं, मगर इसके माने कोई नहीं जानता। जब कोई नहीं जानता तो फिर इसको रब ताला ने बिगिनिंग में ही ये रख कर हमें जो पैगाम दिया, यही दिया कि जितने भी तुम इल्म वाले हो, जितना भी तुम इल्म रखते हो, पहले कुरान को पढ़ने के लिए इस बात का एतराफ़ करना होगा कि कुरान के आगे सारे इल्म जो है वो कुछ भी नहीं है। कि अलिफ लाम मीम के माने ही जब आप और हम बल्कि कोई भी नहीं जान सकता, तो पहली आयत ये बता रही है कि कुरान को समझने के लिए अगर तुम पहले से समझदार बन के आओगे और फिर कुरान को तुम कहो कि हम इसमें अपनी समझ को दाखिल करें, शामिल करें, तो पहले तुम जितने भी इल्म वाले हो इस बात का एतराफ़ कर लो कि कुरान करीम के इल्म के आगे किसी इल्म की कोई भी हैसियत नहीं है। ये पहली आयत ये पैगाम दे रही है। पहली आयत अलिफ लाम मीम, कि जिसके माने नहीं मालूम, कोई भी नहीं जानता। तो हम जब तक इस बात का एतराफ़ ना कर लें कि हम कुछ भी नहीं हैं, हमारा इल्म कुछ भी नहीं है, फिर हम आगे कुरान करीम जो फरमा रहा है ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ी, कि ये वो किताब है जिसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। अमूमन ये होता है कि कोई मुसन्निफ़ किताब लिखने वाला ऐसी बातों को किताब के आखिर में लिखता है कि जो कुछ तुम पढ़ चुके हो, अब इसमें जो तुमने पढ़ा है इसमें कभी शक मत करना। मगर अल्लाह ताला अपने कलाम में सबसे पहले जो आयत नाजिल फरमाई कि जिसके माने हम और आप नहीं जानते, क्योंकि एतराफ़ करना होगा कि दुनियावी इल्म, साइंसी इल्म, जो भी इल्म है वो कुरान के आगे कुछ भी नहीं। फिर जो पढ़ने जा रहे हो ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ी, कि पढ़ने से कबल इस बात को जहन में रखो कि जो भी तुम पढ़ने जा रहे हो इसमें ज़र्रा बराबर भी शक नहीं कर सकते। ये इब्तदाई आयत हैं। अब ये अल्लाह ताला की किताब यकीनन शान वाली है, रब ताला खुद भी शान वाला है। मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा से कबल कुरान करीम की वो मुक़द्दस किताब की वो बात कि यकीनन जो मारफत के साथ, जो तरीक़त के साथ जिनका ताल्लुक़ है, जो वाबस्तगी है, वो ये बात जानते हैं कि कुरान करीम को जब हम तालीम कुरान की हासिल करते हैं, जो कुरान हमारे बच्चे भी जो पढ़ने जाते हैं मदारिसों में, और उसके अलावा जितने कुर्रा हजरात हैं, जब वो कुरान पढ़ते हैं तो कुरान करीम की दुरुस्तगी के लिए, अल्फाज की अदायगी को अच्छी तरह दुरुस्त करने के लिए पहले हमें कायदा पढ़ाया जाता है। कायदा जिसकी बिगिनिंग हम करते हैं अलिफ से। ये जो इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट है फ्रॉम ए टू जेड, इसी तरह अरबिक के भी जो अल्फ़ाबेट हैं अलिफ से या तक के। मैं ये इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि इसमें वो छुपे हुए राज हैं। मैं चाहता हूँ कि हम ये जान सकें कि ये कितनी मुक़द्दस किताब है और रब ताला की शान कितनी अजीम है। वो रब कितना, जो हमारा रब ये कितना अजीम है, और ये जो हर शे पर कादिर है। मगर कुछ बातें जो यकीनन राज होते हैं और जो अहले इल्म हजरात हैं, जो बुजुर्गान दीन हैं, उनकी सोहबत में बैठने से ये बातें हमें इल्म में आती हैं कि कितनी बड़ी ये किताब, शान वाली किताब, कि इसको पढ़ने के लिए जितने भी कुर्रा हजरात हैं
وہ یقیناً اس بات سے واقف ہیں کہ قرآن کو درست پڑھنا یہ ضروری ہے۔ قرآن جب کوئی شخص پڑھ رہا ہو تو قرآن کریم کو جیسا قرآن پڑھنے کا حق ہے وہ تو ہم ادا نہیں کر سکتے، مگر جو قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جب قرآن پڑھو تو قرآن کو جیسے سورہ مزمل میں فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، کہ اے محبوب، اے چادر اوڑھنے والے نبی، آدھی رات یا اس سے کچھ کم آرام فرمائیے اور قرآن کریم کو خوب ٹھہر ٹھہر کر تلاوت فرمائیے۔ اور بھی مختلف مقامات پر قرآن کریم کو کس طرح پڑھا جائے وہ اللہ رب العزت نے ہمیں حکم بھی فرمایا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے بھی یہ تعلیم امت کو دی گئی۔ تو آج بھی جو قراء حضرات ہیں جو یقیناً قرآن سے جو محبت کرنے والے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ قرآن کو درستگی اچھی طرح پڑھنے کے لیے پہلے ہم قاعدہ پڑھتے ہیں۔ قاعدہ جب پڑھتے ہیں تو پہلے اس کے جو الفابیٹ ہیں فرام الف ٹل یا، یہ پورے الفابیٹ جس کی تعداد 29 ہے، 29، جو تجوید جس کو ہم تجوید کہتے ہیں، عرف عام میں تجوید کے تجوید کے ساتھ قرآن کو پڑھا جائے۔ تجوید کے کچھ رولز ہیں، کچھ قوانین ہیں، کچھ قاعدے ہیں۔ وہ کیا ہیں حضرات گرامی؟ جو جانتے ہیں وہ یقیناً محظوظ ہوں گے اور وہ اس بات کو سمجھ پائیں گے کہ آپ کہیں پر بھی کسی بھی قاری کے پاس جب بچے کو بھیجیں گے تو وہ پہلے قرآن کی تجوید پڑھائے گا، وہ قرآن کے رولز پڑھنا سکھائے گا۔ اب پوچھا جائے کہ تجوید کیا ہے؟ یہ تجوید ایک ایسا ورڈز ہے، اگر اس کو سمیٹ دیا جائے تو پھر اسی کے اندر کچھ ایسے قانون بنا دیے گئے ہیں کہ جو اگر بندہ سیکھ لے تو آٹومیٹکلی قرآن کریم کو وہ ٹھیک طرح سے پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ مثلاً اب انہی 29 حروف کی تجوید بتائی گئی ہے کہ کون سی تجوید کیا ہے۔ قرآن کریم کی جب تجوید پڑھنے جاتے ہیں تو آواز آتی ہے کہ پہلے جو ہے حروف مستعلیہ سیکھے جائیں۔ حروف مستعلیہ کیا ہے یہ قراء حضرات جانتے ہیں، میں صرف گزر رہا ہوں کہ حروف مستعلیہ جب بتا دیے گئے پھر آواز آتی ہے کہ حروف قلقلہ سیکھے جائیں۔ حروف قلقلہ جب سیکھ لیے گئے اب آواز آئی کہ حروف اخفا سیکھ لیے جائیں۔ اس طرح یہ مختلف قرآن کریم کی تجوید کی ایک یہ زبان ہے کہ الگ الگ یہ رول بنائے گئے ہیں۔ تو جب ہم ان تجوید کی طرف غور کرتے ہیں، اب چاہے حروف مستعلیہ ہو، جب بندہ حروف مستعلیہ کو جب تلاش کرتا ہے کہ کون کون سے حروف ہیں تو پھر ہم جب دیکھتے ہیں تو اس میں 7 حروف نظر آتے ہیں ہمیں، 7 حروف۔ جب بندہ جب 7 حروف پڑھ لیتا ہے تو پھر حروف قلقلہ کی طرف جب آئے گا تو اس میں اسے 5 حروف نظر آئیں گے۔ اسی طرح حروف حلقی میں اسے 6 حروف نظر آئیں گے۔ حروف اخفا میں کم و بیش 15 حروف اس کو نظر آئیں گے۔ یہ مختلف جب یہ تمام جب حروف کو ایک ایک جو ہے ورڈ کو جب وہ تجوید کے ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے تو الف سے لے کر یا تک جتنے حروف ہیں 29 یہ سب کی آپ کو تجوید نظر آئے گی، مگر جہاں سے بگننگ ہو رہی ہے قاعدے کی الف سے، الف کی تجوید نہیں ملتی۔ الف نہ یہ الف حروف مستعلیہ میں نظر آتا ہے، نہ یہ الف حروف قلقلہ میں نظر آتا ہے، نہ یہ الف حروف حلقی میں نظر آتا ہے، اور نہ یہ الف حروف اخفا میں نظر آتا ہے۔ 29 حروف کی تجوید میں سے صرف الف کی تجوید نہیں ہے۔ پوچھا جائے کہ الف کی تجوید کیوں نہیں ہے تو آواز یہ آتی ہے کہ با سے لے کر یا تک سارے حروف تجوید کے محتاج ہیں، مگر الف یہ تجوید کا محتاج بھی نہیں ہے، کہ الف کسی بھی آپ کو تجوید کے کسی رول میں آپ کو الف نظر نہیں آئے گا۔ اور جو سمجھدار قراء ہوں گے وہ بچے کو جب پڑھائیں گے تو الف نہیں پڑھائیں گے، آگے جا کر الف کے بعد اب جب بھی الف آئے گا تو اس کو چینج کر کے حمزہ پڑھائیں گے۔ وہ کہیں گے کہ اب جو ہے اسے حمزہ پڑھیے،
کہا کیوں؟ کہا تم نہیں جانتے یہ الف ہے۔ الف جو ہے الف کہ الف اللہ چمبے دی بوٹی من وچ مرشد لائی ہو، کہ یہ جو اللہ کی جو الف ہے اس کا یہ کمال ہے کہ یہ کسی تجوید کی محتاج نہیں ہے۔ سارے ورڈز تجوید کے محتاج ہیں مگر یہ الف جو ہے یہ تجوید کی محتاج نہیں ہے۔ اسی طرح پورے قرآن میں جب ہم الحمد کی الف سے شروع کر کے ناز کی سین تک ختم کرتے ہیں، آپ یہ دیکھیں گے کہ جتنی بھی آیتیں ہیں، جتنے بھی حروف ہیں، الف جب بھی آیا ہے وہ اکیلا آیا ہے۔ الف نے کسی کو اپنا سہارا نہیں بنایا۔ آپ کبھی چیک کریے، قرآن کریم پر غور کریے کہ الف جتنی بار بھی آیا قرآن کریم میں تنہا آیا ہے، اکیلا آیا ہے۔ الف نے کسی کو اپنا سہارا نہیں بنایا، باقی سارے حروف نے الف کو اپنا سہارا بنایا ہے۔ کہ الف سہارا بنا ہے، الف نے سہارا لیا نہیں۔ اور اگر کوئی حروف الف کو سہارا نہ بنائے تو وہ سینٹنس کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ جب سینٹنس کمپلیٹ نہ ہو تو بات مکمل نہیں ہوتی، تو بات مکمل نہیں ہوئی تو پھر ادھوری رہی۔ تو حضرات گرامی یہ تو قرآن کریم کی ایک الف ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ یہ الف کا یہ مقام ہے کہ جو اللہ کے نام کی الف پورے قرآن میں جب بھی الف آیا اکیلا آیا، کسی ورڈز نے اگر سہارا لیا تو الف کا لیا، الف نے کسی کا سہارا نہیں لیا۔ کیوں؟ یہ وہی تو الف ہے کہ بزرگ کہتے ہیں کہ با کی طرف بعد میں جانا، پہلے الف کو تو سمجھ لو کہ الف کیا ہے۔ پھر یہ آواز آتی ہے یا ایوہ الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ تو ابتدائی گفتگو میں نے جو عرض کیا کہ سب سے بڑی ذات جو ہے وسیلے کے لیے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ ان تک پہنچنے کے لیے یقیناً آج بھی جو صحیح العقیدہ جو بزرگان دین ہے ان کی طرف ہم توجہ کرتے ہیں، اور وہ پھر ہمیں اسی بارگاہ کی طرف لے جاتے ہیں۔ اسی بارگاہ کی جانب جب ہم پہنچتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت کی معرفت اور اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے جو قوانین جو ہے ہم جان پاتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں جو کچھ ارشادات فرما رہا ہے وہ کیا ہے، کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا۔ اسی طرح وہ رب العالمین کے جسے کوئی بھی نہیں جان سکتا کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ حضرات گرامی اسی طرح جس طرح ہم رب کی حقیقت سے آشنا کبھی نہیں ہو سکتے کہ اس کی شان کیا ہے، اس کی جو قدرت ہے وہ کیا ہے، اسی طرح حضرات گرامی جس طرح اس کی شان ہے اس نے ویسے ہی شان والا نبی ہمیں عطا فرمایا۔ ہم اس نبی کو بھی نہیں جان سکتے کہ نبی کی حقیقت کیا ہے، یہ سوائے رب کے کوئی نہیں جان سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو 63 سالہ مبارک زندگی پوری جو گزاری آپ نے روئے زمین پر بنفس نفیس، آپ نے اپنے وجود پاک کو جو لوگوں کے درمیان برکتوں کے لیے جو رکھا، زمین جن کے وجود کی برکتیں لیتی رہی، آسمان جن کے وجود کی زیارت کرتا رہا، ان کی حقیقت کو کوئی نہیں پہچان سکا۔ سمجھانے کے لیے اگر عرض کروں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، آپ سن چکے ہیں، 12ویں سال نماز آئی، نمازوں کا حکم یہ 12ویں سال آیا۔ نماز جب حکم آ چکا ہے، 13واں سال مکہ مکرمہ میں گزرا، اب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، تو حضور کتنی نمازیں پڑھتے تھے؟ 5 نمازیں پڑھتے تھے۔ وہ 5 نمازیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ وہ چھپ کر پڑھتے تھے، بلکہ مسجد نبوی میں آ کر پڑھتے تھے۔
سب کے سامنے پڑھتے تھے۔ ابتدائی جو ایام ہیں اس میں اسلام مسلمانوں کی تعداد کم ہے۔ مکہ مکرمہ سے جو ہجرت فرما کر مسلمان جو مدینہ طیبہ آئے تو 45 یا 50 کی تعداد بتائی جاتی ہے۔ جہاں پر کل ہم نے 2 ہجری کے واقعات سنے، وہیں پر 2 ہجری میں نے جو عرض کیا کہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم بھی اسی سن آیا، اور اسی سن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات مدینہ جو بھائی چارہ جو قائم فرمایا۔ اب یہ مسلمان جو مہاجرین تھے ان کی تعداد کتنی ہے؟ 45، جو تاریخ میں جو تعداد بتائی گئی یہ 50، یہ تعداد بتائی جاتی ہے جب ہجرت فرمائی۔ مدینہ طیبہ کے جو صحابہ تھے وہ فائنینشلی مضبوط تھے، اور جو مہاجرین تھے وہ جو مضبوط بھی تھے مگر اس کے باوجود سب کچھ مکہ مکرمہ میں چھوڑ کر آ گئے تھے۔ اب جب مدینہ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسانی کے لیے آپ نے انصاری اور مہاجرین صحابہ کرام کے درمیان ایک بھائی اخوت کے رشتے کو وہ قائم کر کے آپ نے وہ مثال قائم کر دی، اور ایک یہ پیغام دے دیا کہ جہاں آپ نے دیگر واقعات جو آپ سے رونما ہوئے وہیں پر آپ نے پہلا پیغام بھی یہ دیا مدینہ طیبہ میں کہ انصاری صحابی کو مہاجرین میں سے کسی مہاجر صحابی کا بھائی بنا دیا، ایک دوسروں کا بھائی بنا دیا۔ اور پھر وہ کیسے بھائی بنے؟ حضرات گرامی، مہاجرین صحابہ کرام کو جب انصاری صحابہ کرام کا جب بھائی بنا دیا تو وہ انصاری صحابہ کرام نے جن کو جس کا بھائی بنا دیا گیا وہ اپنے بھائی کو، مسلمان کو، صحابی جو آپس میں دونوں صحابہ جسے بھائی حضور نے بنایا وہ اپنے گھر لے گئے، اور جب گھر لے گئے جتنی ضروریات کی چیزیں ان کی تھی وہ سب انہوں نے آدھی شیئر کی۔ انہوں نے کہا کہ حضور نے ہمیں بھائی بنا دیا ہے تمہارا، اب جو ہمارے لیے جو استعمال کی جو چیزیں ہیں ہم انہی میں سے آدھی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ یہ آسانی کر دی۔ تو 45 جو مسلمانوں کی جو تعداد تھی جو مہاجرین تھے ان کے لیے آسانی ہو گئی، اور دوسری جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توجہ دلائے جس بات کی طرف اور جو آپ نے عملی کردار جو ادا کیا، وہاں پر آپ نے ایک مدرسہ قائم کیا جسے آج بھی ہم اور آپ جو کہتے ہیں وہ صفہ کا مقام کے چبوترا، کہ جہاں پر اصحاب صفہ بیٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلیم حاصل کرتے تھے۔ اسی طرح 2 ہجری میں ہی حضرات گرامی یہ مواخات مدینہ ہوا، اور جہاں پر مواخات مدینہ ہوا وہاں پر آپ نے مسلمانوں کو قیامت تک کے لیے یہ پیغام دے دیا کہ مسلمان جو ہے یہ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اب تعداد کم ہے، یہ اسی میں جنگ ہوئی، جنگ بدر، مسلمانوں کی تعداد اس وقت 313 ہے، کافروں کا لشکر جو 1000 پر مشتمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں اسلام کو عظیم کامیابی عطا فرمائی۔ یہ سارے واقعات 2 ہجری میں ہوئے۔ اب جب 3 ہجری آئی، 3 ہجری میں یقیناً اب مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی۔ پھر 3 ہجری میں ایک اور جنگ ہوئی جسے احد کے نام سے ہم اور آپ یاد کرتے ہیں۔ یہ وہ جنگ ہے کہ جس جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر غفلت ہوئی، سستی ہوئی، تو اس سستی کی وجہ سے جنگ کا نقشہ بدل گیا، اور کیا ہوا جس میں ایک بھاری نقصان ہوا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اس میں شہید ہوئے، حضرت مصعب بن عمیر شہید ہوئے، حضرت حنظلہ اس میں شہید ہوئے، اور 70 صحابہ کرام اس جنگ میں شہید ہوئے۔ یہ کون سی جنگ ہے؟ یہ اسلام کی
دوسری یہ عظیم جنگ جسے جنگ احد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جو جنگ بدر کے بعد ہوئی۔ اب اس میں جو حضرت حنظلہ بھی شہید ہوئے ہیں، حضرت مصعب بن عمیر بھی شہید ہوئے ہیں، اور جناب سید الشہداء حضور نے فرمایا کہ میرے چچا یہ شہیدوں کے سردار ہیں، اسی جنگ میں شہید ہوئے۔ آج بھی جو احد کے مقام پر آرام فرما رہے ہیں، اور انہی کے ساتھ حضرت مصعب بن عمیر ہیں، اور انہی کے ساتھ حضرت عبداللہ بن جہش ہیں۔ یہ تین جو قبریں جو بالکل ظاہر ہیں، اور دیگر 70 شہداء بھی آپ کو ملا کر وہ تمام شہداء احد کے مقام پر آرام فرما رہے ہیں۔ یہ 3 ہجری میں یہ جنگ ہوئی۔ مصعب بن عمیر یہ کون تھے؟ یہ اسلام کے سب سے پہلے علمدار ہیں، یہ کہ احد کے موقع پر علم آپ ہی کے ہاتھ میں تھا، اور یہ وہ ہیں کہ سب سے پہلے اسلام کی خاطر جن کے بازو قلم کیے گئے ہیں، دونوں بازو آپ کے قلم ہوئے۔ پوری تاریخ اسلام میں 3 ایسی عظیم ہستیاں گزری ہیں کہ جن کے بازو قلم کیے گئے، جن میں سے ایک حضرت مصعب بن عمیر جو احد میں شہید ہوئے، دوسری ہستی حضرت جعفر طیار جو حضرت مولا کائنات کے یہ بھائی ہیں، یہ بھی جنگ موتا میں شہید ہوئے، ان کے بھی دونوں بازو کاٹے گئے۔ تیسری جو شخصیت گزری وہ حضرت عباس علم بردار جو کربلا میں امام عالی مقام کے ساتھ جو شہید ہوئے، اور ان کے بھی دونوں بازو کاٹے گئے۔ یہ بھی علمدار، یہ تینوں علمدار تھے۔ تو اسلام کے پہلے جو علمدار جو شہید ہوئے ہمیں یاد رکھنا چاہیے وہ حضرت مصعب بن عمیر ہیں، کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں۔ حضرت حنظلہ ان کا ایک لقب ہے غیث الملائکہ۔ یہ کون سی ہستی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا آپ کی شہادت کے بعد، آپ نے فرمایا کہ یہ حنظلہ فرشتے انہیں غسل دے رہے ہیں، شہید ہو چکے ہیں آپ، کہ آپ کو فرشتوں نے غسل دیا، جس کی وجہ سے آج سب اس پر اتفاق کرتے ہیں کہ آپ کا ٹائٹل حضرت حنظلہ کا غیث الملائکہ۔ وجہ کیا بنی؟ جنگ شروع ہو چکی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیگم سے زوجہ سے یہ پوچھا کہ آخر کیسی یہ وہ کون سا ایسا عمل ہے تمہارے خاوند کا کہ فرشتے غسل دے رہے ہیں؟ وہ یہ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ انہیں غسل کی حاجت تھی، مگر وہاں بلال نے جنگ کی آواز دی کہ سرکار نے بلایا ہے، سرکار حکم فرما رہے ہیں کہ آؤ، کفار آ رہے ہیں، جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں نئی نویلی دلہن تھی اور مجھے چھوڑ کر وہ فوراً آپ کے حکم پر حاضر ہو گئے اور جام شہادت نوش فرمائی۔ مرتبہ یہ پایا کہ غیث الملائکہ کے مرتبے پر فائز ہو گئے، کہ فرشتے انہیں غسل دے رہے ہیں۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی حضرات گرامی؟ بدر میں 313 تھے، اب یہ تعداد بڑھ چکی ہے۔ کتنی بڑھ چکی ہے؟ یہ تعداد جو ہے یہ 313 سے اس وقت 1000 پر مشتمل ہے، جس میں سے راستے میں ہی عبداللہ ابن سبا جو منافقوں کا یہ سردار جو ظاہری اسلام لے آیا تھا مگر اندرونی طور پر مکمل یہ کافر تھا، اس نے 300 لوگوں کو واپس اپنے ساتھ لے لیا۔ اب یہ 700 صحابہ تھے جو احد کے مقام پر جنہوں نے جان نثاری اور جنہوں نے وفاداری کا ثبوت دیا، جس میں 70 شہید ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جنگ میں زخمی بھی ہوئے۔ تو حضرات گرامی کفار کی تعداد اس وقت 3000 ہے اور مسلمانوں کی تعداد جو ہے یہ اس وقت جو ہے 700 پر مشتمل ہے۔ 3 ہجری کے بعد اب یہ 4تھی ہجری آئی، 5ویں ہجری آئی، ہم یہ سنیں گے آگے۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ مسلمانوں کی تعداد بڑھتی گئی ہے۔ ایک وہ مقام بھی آ چکا ہے کہ جسے ہم حجۃ الوداع کہتے ہیں،
جہاں پر مسلمانوں کی تعداد کیا ہے؟ یقیناً صحابہ کرام کی تعداد جو بتائی جاتی ہے 1,24,000 کم و بیش صحابہ ہو چکے ہیں۔ ہم یہ سنیں گے حالات، لیکن میں یہاں پر صرف روک کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے باوجود حضور کو کوئی سمجھ نہیں سکا کہ آپ کا مقام کیا ہے، آپ کا مرتبہ کیا ہے۔ اور سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب مسجد نبوی شریف جب بنا دی گئی، اس سے قبل مسجد قباء بنائی، اور مسجدیں کیوں بنائی جاتی ہے آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کے لیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 نمازیں آپ خود تشریف لاتے تھے، مصلی پر آپ تشریف لاتے اور وہاں صحابہ کرام آپ کی زیارت کرتے تھے، بلکہ صحابہ مسجد میں پہلے سے ہوتے، اور صحابہ کا یہ طریقہ ہوتا کہ صحابہ کرام جو پہلے چلے جاتے تھے تو وہ اپنے چہرے کو بیت اللہ شریف کی طرف کر کے نہیں بیٹھتے تھے، جب تک حضور تشریف نہیں لے آتے ان کے جو چہروں کا رخ وہ سرکار کے مبارک دروازے کی طرف ہوتا، وہ اسی طرف رخ کر کے بیٹھتے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، کھڑے ہو جاتے اور اسی وقت نماز پڑھتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ 5 نمازیں آپ صحابہ کے درمیان تشریف لاتے، مصلی پر کھڑے ہوتے، آپ امامت فرماتے۔ طریقہ کیا ہوتا؟ حضور جب مصلی پر تشریف لاتے، جماعت اقامت کہہ دی جاتی، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس آپ کے مبارک ہاتھ میں عصا ہوتا، آپ ایک صف کے ایک کارنر سے دوسرے کارنر کی طرف آپ جو ہے واک فرماتے، چلتے، اور آپ دیکھتے کہ صفوں کو درستگی دیکھتے، اگر کوئی صف میں آگے ہوتا تو اس کے سینے پر عصا مبارک آپ ٹچ کر کے یہ فرماتے کہ اللہ سے ڈرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل ٹیڑے ہو جائے، صفوں کو درست رکھو۔ حضور کا یہ طریقہ تھا۔ ہر نماز سے قبل آپ کی جانب سے یہ آواز آتی تھی جو آج بھی حرم شریف میں ہم اور آپ یہ آواز سنتے ہیں، استووا صفوفکم رحمنا ورحمکم اللہ۔ صفوں کو درست رکھو، اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے، صفوں کو درست رکھو۔ حضور نے فرمایا کہ 2 مسلمانوں کے درمیان نماز میں صف میں اگر گیپ ہے، پیچھے والا مسلمان بھائی اس نیت سے آگے بڑھ جائے کہ میں ان دونوں کے درمیان جو گیپ ہے اسے، یہ جو خلا ہے اسے بھر دوں، تو صرف اس ارادے سے جب وہ قدموں کو آگے بڑھا کر اس گیپ کو ختم کرتا ہے، حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتا ہے، اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ ابھی نماز شروع نہیں کی مگر مغفرت ہو چکی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ حضور ہمیں یہ توجہ دلا رہے ہیں، اور آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ اس قدر آپ صفوں کی درستگی کا آپ حکم فرماتے۔ وجہ کیا تھی؟ آپ یہ جانتے تھے کہ لوگوں مسجد بے شک اللہ کا گھر ہے، مگر جب اسی مسجد میں مؤذن جب اذان کہتا ہے تو شیطان پورے محلے سے کئی مائل دور بھاگ جاتا ہے، چلے جاتا ہے، مگر جب اذان کہہ دی جاتی ہے، امام مصلی پر آیا، جیسے اللہ اکبر کہا تو شیطان شامل ہو چکا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اذان جب کہی جا رہی ہے تو وہ اکیلا کہہ رہا ہے، اس وقت تو کوئی اور نہیں ہے، مگر آپ کسی سے بھی پوچھیں گے وہ یہی کہیں گے کہ اذان سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تو پھر آپ فضیلت پوچھئے کہ اذان فرض ہے یا نماز فرض ہے، تو جواب یہ آئے گا کہ نماز فرض ہے، نماز ضروری ہے۔ اذان کہنے والا ایک ہوتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے تو پوری مسجد بھری رہتی ہے، تو شیطان اس آواز سے تو بھاگ جاتا ہے، مگر مسجد میں فوراً نماز کے شروع ہوتے ہی آ جاتا ہے اور وہ لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کی طرف توجہ دلاتے رہے کہ اے لوگوں صفیں درست رکھو، بیچ میں جگہ کو خالی نہ رکھو، اور کوئی خالی جگہ کو بھر دے گا، نماز بعد میں پڑھے گا،
مغفرت پہلے ہو جائے گی۔ تو توجہ کیا دلا رہے ہیں سرکار کہ لوگوں بے شک مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ کی عبادت کے لیے بنایا جاتا ہے، مگر اس میں جو اس کا بنیادی جو مقصد ہے یقیناً کہ یہاں پر مسلمانوں کو ایک ساتھ جمع ہونے کا، آپس میں جو ہے دکھ اور سکھ میں شریک ہونے کا موقع ملتا ہے، کہ آپ ایک دوسروں کے ساتھ محبت کے رشتے کو مضبوط کرتے ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ شیطان یہ نہیں چاہتا کہ مسلمان کے درمیان آپس میں محبتوں کے رشتے مضبوط ہوں، تو وہ اذان کہنے والے کو جب اذان کہی جاتی کیوں بھاگتا ہے؟ کیونکہ وہ بلا رہا ہے، کس طرف بلا رہا ہے؟ حی علی الصلاۃ، آؤ آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ اب کامیابی کیا ہے؟ کہا نماز رب کی عبادت ہے، مسجد میں پڑھنا یقیناً جماعت کے ساتھ 27 گنا زیادہ ہے۔ اگر یہی نماز کوئی بندہ اپنے گھر میں بھی پڑھ لے، نماز تو تب بھی ہو جاتی ہے، مگر مسجد کو اتنی اہمیت کیوں دی گئی؟ کہا وجہ یہ ہے کہ جہاں رب کی عبادت ہو رہی ہوتی ہے، جہاں حقوق اللہ کا لحاظ ہوتا ہے، وہیں پر حقوق العباد کا بھی لحاظ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ وجہ، اور شیطان اس چیز کو پسند نہیں کرتا، اور وہ درمیان میں آ کر جو ہے پریشان کرتا ہے، جس سے لوگوں کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیتا ہے۔ تو حضرات گرامی، مسجد کے اندر نماز میں یقیناً مسجد میں ہم نماز کے لیے جب کھڑے ہوں تو حضور فرمائے کہ اگر وہ کوئی گیپ مسلمان جو ہے گیپ کو بڑھ دے، مغفرت اس کی ہو جاتی ہے۔ کاش مسلمان اس بات کو سمجھ لے کہ جو یونیٹی، جو اتحاد، جو تم لوگوں نے مسجد کے اندر جو متحد ہو کر جو ایک اللہ کی عبادت کے لیے جمع ہو کر جو اتحاد کا جو پیغام دیا ہے، یہ پیغام نماز کے علاوہ بھی اگر ایک ساتھ ہوں تو اسلام کا کتنا عظیم پیغام جائے گا۔ تو یہ اسلام کی بیوٹی ہے، یہ اسلام کی خوبصورتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز سے قبل آپ یہ عمل فرماتے تھے۔ اب جب حضور نماز پڑھتے تھے تو صحابہ پیچھے ہوتے تھے اور دیکھتے تھے، بالکل حضور کی طرف ان کا رخ ہوتا، یہاں تک کہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے، عمر ابن خطاب جیسے، عثمان غنی جیسے دوران نماز حضور کو جھک جھک کر سرکار کی زیارت کر رہے ہوتے، سرکار کو دیکھ رہے ہوتے۔ اب جیسے وقت بڑھتا گیا، تعداد بڑھتی گئی، تو عرض یہ کر رہا ہوں حضرات گرامی، جیسے وقت بڑھتا گیا، تعداد بڑھتی گئی، آج ہم حنفی ہیں الحمدللہ۔ ہمارے جو امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، ہم امام اعظم کے مقلد ہیں۔ اسی طرح کچھ احباب جو ہیں، کچھ حضرات وہ شافعی ہیں، کچھ حضرات جو ہیں وہ مالکی ہیں، کچھ حضرات جو ہیں وہ حنبلی ہیں۔ یہ چار جو فقہ کے جو فاؤنڈر ہیں، جس میں امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، ہم بر صغیر سے تعلق رکھنے والے میجورٹی میں حنفی ہیں۔ آپ ورنہ عرب میں جائیں تو عرب کے بہت سے جو ممالک، وہاں پر امام احمد بن حنبل کے آپ کو فالوورز ملیں گے، امام مالک کے بھی ملیں گے، اور امام شافعی کے ملیں گے۔ نمازوں کے طریقہ کار جب ہم دیکھتے ہیں، نمازوں کو پڑھنے کا جو ایک نماز پڑھنے کا جو طریقہ ہے، آپ حنفیوں کو دیکھیں گے تو وہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں۔ آپ شافعی کو دیکھیں گے وہ سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں۔ مالکی کو دیکھیں گے وہ ہاتھ کو چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں۔ حنبلی کو دیکھیں گے وہ ان کا اپنا طریقہ ہے کہ وہ بھی ناف کے اوپر اور سینے کے درمیان وہ اپنے ہاتھوں کو باندھتے ہیں۔ کہ نماز کے طریقے سے آپ پہچان لوگے کہ یہ شافعی ہے، یہ مالکی ہے، یہ حنبلی ہے، یا یہ حنفی ہے۔ آپ اگر شافعی سے جا کر پوچھیں کہ یہ جو حنفیوں کا طریقہ ہے نماز پڑھنے کا یہ کیسا ہے، وہ کہیں گے درست ہے، تو پھر یہ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے تو پھر آپ کیوں الگ پڑھ رہے ہو؟ حنفیوں سے پوچھیں گے وہ کہیں گے نہیں وہ بھی درست ہے، تو پھر ہم کیوں الگ پڑھ رہے ہیں؟ مالکیوں سے جا کر پوچھا جائے
تو وہ یہی کہیں گے کہ حنفیوں کا طریقہ بھی ٹھیک ہے، شافعی کا طریقہ بھی ٹھیک ہے۔ جب سب ٹھیک ہیں تو پھر سب کے طریقہ کار الگ الگ کیوں ہیں؟ ٹھیک بھی ہیں، الگ الگ بھی ہیں۔ ایک دیکھا جائے ظاہری ایک اختلاف نظر آتا ہے۔ حضرات گرامی اسی بات کی طرف توجہ دلا رہا ہوں کہ حنفیوں کا طریقہ الگ ہے، وہ بھی درست طریقہ ہے، شافعی کا طریقہ الگ ہے، وہ بھی درست ہے۔ حنفی ہوں، شافعی ہوں، مالکی ہوں، کسی کو اس بات کی اجازت نہیں دی گئی کہ وہ کسی امام کے طریقے کو غلط کہیں، بلکہ ہر امام یا اس کے مقلدین یہی کہیں گے کہ یہ سب درست ہیں، مگر ہم وہی طریقہ اپنائیں گے کہ ہم جس امام کے مقلد ہیں۔ تو ہم امام اعظم کے مقلد ہیں تو ہم ان کے طریقے کو فالو کرتے ہوئے ہم نماز کو پڑھتے ہیں۔ شافعی امام شافعی کو فالو کر رہے ہیں۔ تو حضرات گرامی جب سب ٹھیک ہیں تو پھر طریقہ کار الگ الگ کیوں ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نماز دن میں 5 بار پڑھتے تھے، 5 مرتبہ نماز پڑھتے تھے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امت تو اس نماز کو بھی ٹھیک طرح سے نہیں سمجھ سکی کہ وہ نماز پڑھنے کا انداز یہ تھا کہ وہ ہاتھ باندھ کر پڑھتے تھے کہ چھوڑ کے پڑھتے تھے، جو کہ بالکل مصلی پر آ کر پڑھی حضور نے۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ حضور کی ظاہری زندگی کو بھی ہم نہیں سمجھ سکے تو حضور کے جو باطنی معاملات ہیں ہم کیا سمجھ پائیں گے؟ اب یہ اختلاف کیوں ہے؟ میں یہ بھی عرض کروں، یہ اللہ کی منشا ہے کہ حضور نے ہر طریقے کو اپنایا ہے۔ حضور نے رفع یدین بھی کیا، حضور نے اپنے مبارک ہاتھوں کو سینے کے اوپر بھی باندھا۔ تو حضور نے جن جن طریقے کو اپنایا، جو طریقہ سرکار نے اپنایا ہے، قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور کی ہر اداؤں کو زندہ رکھا ہے۔ حضور نے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھے تو وہ طریقہ امام مالک نے لے لیا، تاکہ اے امام مالک یہ اعزاز تمہیں دیتے ہیں کہ فقہ کے تم فاؤنڈر ہو، مگر حضور کے اس طریقے کو کبھی بھولنا مت۔ حضور نے ناف کے نیچے ہاتھ باندھے تو امام اعظم ابو حنیفہ نے اس طریقے کو اپنا لیا۔ تو یعنی یہ تمام طریقہ کار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں کہ جن کو الگ الگ ائمہ مجتہدین نے لے کر قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے اپنے نبی کی اداؤں کو سلامت رکھا ہے کہ نبی کی ہر ادا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک کر لیتے ہیں تو یقیناً وہ مسواک بھی قیامت تک زندہ رہتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کدو مبارک تناول فرما لے تو محبت والے جو عشاق ہیں وہ تو کدو کو بھی کدو شریف کہتے ہیں۔ نسبت کس سے ہے؟ حضور سے ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ شخصیت ہے، وہ عظیم ہستی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی ہر اداؤں کو، ایک ایک اداؤں کو اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھا ہوا ہے اور قیامت تک ان کی ادائیں زندہ رہیں گی۔ تو حضرات گرامی اب ہمیں اگر دین بھی سمجھنا ہے تو یقیناً اس دین کو سمجھنے کے لیے ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ میں نے تمام جو ہمارا نظریہ میں عرض کرتے رہا ہوں کہ دین کو سمجھنے کے لیے یقیناً ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جن جن کو نسبتیں ہوئی ہیں ہمیں ان کو سمجھنا ہوگا، جن میں سے حضور کی ازواج بھی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت بھی ہیں اور حضور کے صحابہ کرام بھی ہیں۔ صحابہ کرام کا تعلق یقیناً حضور کے ساتھ اس قدر رہا ہے جو ان کی بھی قربانیاں رہی ہیں۔ آج بھی اگر کوئی آپ دوائی لینے کے لیے جائیں اور دوائی آپ کو دی جائے، وہ کوئی لکوڈ ہو تو اس پر یہ لکھا ہوتا ہے کہ استعمال کرنے سے پہلے اس کو خوب طرح سے ہلاؤ، اسے جھنجھوڑو۔ تو حضرات گرامی یقیناً کہ جس نے بھی اسلام کو قبول کیا ہے، جو ایمان لے آیا، تو اللہ کی جانب سے ان پر امتحانات گزرے ہیں، آزمائش ہوئی ہے، انہیں بھی ایک حساب سے جھنجھوڑا گیا ہے۔
جو بھاگنے والے تھے وہ بھاگ بھی گئے ہیں، اور جو قریب رہنے والے تھے انہوں نے قربانیاں پیش کی ہے۔ تو صحابہ کرام کی جماعت نے بھی جو عظیم قربانیاں پیش کی، یہ ان کا حصہ ہے۔ اہل بیت اطہار نے جو قربانیاں پیش کی، یہ ان کا حصہ ہے۔ اور ازواج مطہرات، یہ بھی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری معاملات وہ کہ جو باہر گھر سے آپ نے کیے ہوں، تو وہ سمجھنے کے لیے ہمیں صحابہ کی ضرورت پڑتی ہے کہ صحابہ کرام جو ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، اور اس قدر محبت فرماتے تھے، اس قدر ادب فرماتے تھے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کسی سواری پر بھی آپ تشریف فرما ہو تو ان کے دلوں میں اس سواری کی بھی رسپیکٹ ہوتی تھی۔ آج جو ہمارے پاس یہاں آج بھی بہت سے لوگوں کے گھروں میں منہ مبارک ہے، وہ کہاں سے آئے ہیں؟ یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ حکم دیا تھا کہ اے طلحہ، یہ میرے جو بال مبارک سرکار کے جب کٹ کیے جا رہے تھے تو اس وقت حضور نے فرمایا کہ طلحہ ان مبارک بالوں کو تقسیم کرو۔ تو صحابہ تو حضور کے منہ مبارک کا بھی ادب کرتے تھے، لعاب دہن کا ادب کرتے تھے، سرکار کے نعلین پاک کا ادب کرتے تھے۔ جیسے حضرت عبداللہ ابن مسعود، ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب النعلین، کہ وہ حضور کے نعلین کو اٹھا کر چلنے والے تھے۔ یعنی صحابہ کو حضور سے اس قدر محبت تھی کہ ہر وقت سرکار کے ساتھ رہتے تھے۔ ہم اگر سرکار کو سمجھنا چاہیں تو ہم ڈائریکٹ تو نہیں سمجھ پائیں گے، ہمیں صحابہ کرام کی طرف دیکھنا ہوگا۔ اب صحابہ کرام کی بھی ایک لمٹ تھی، ایک حد تھی کہ وہ دروازے کے باہر تک کے جو معاملات ہیں حضور کے، وہ آپ کو بتا سکتے ہیں۔ گھر کے اندر کیا معاملہ ہے؟ ازواج مطہرات ہیں، امہات المؤمنین ہیں۔ یقیناً ازواج مطہرات امہات المؤمنین جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف، گھر کے اندر کے معاملات آپ کو وہ بتا سکتی ہیں۔ دین اندر کے معاملات، اندر کی تعلیمات، وہ ہمیں حضور کی جو ازواج پاک ہیں ان کے ذریعے سے مل سکتی ہے، مگر ازواج وہ گھر کے باہر نہیں آ سکتی، وہ صرف ہمیں گھر کے اندر ہی کے حالات اور معاملات بتا سکتی ہیں، ان کے ذریعے سے ہمیں معاملات مل سکتے ہیں۔ صحابہ کرام یہ ہمیں صرف وہ حالات اور معاملات بتا سکتے ہیں کہ جو باہر کے معاملات ہوں تو یقیناً حضرات گرامی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھنے کے لیے جتنی ازواج پاک، جتنی اصحاب پاک کی ضرورت ہے، ہمیں اتنی اہل بیت اطہار کی بھی ضرورت ہے۔ وہ کس طرح کہ اب انہیں تلاش کرو کہ جو اندر ہوں تب بھی حضور کے ساتھ ہوں، اور باہر ہوں تب بھی حضور کے ساتھ ہوں۔ تو وہ ہمیں اگر کوئی ملتے ہیں تو یقیناً یہ کہنا پڑتا ہے وہ یا علی ملتے ہیں، یا حسن ملتے ہیں، یا حسین ملتے ہیں، کہ اندر کی بات پوچھیں گے وہ تب بھی بتائیں گے کہ اندر کے معاملات کیا تھے۔ باہر کے پوچھو گے تو وہ بھی بتائیں گے کہ باہر کے معاملات کیا تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو سمجھنے کے لیے ہمیں صحابہ کرام اور ازواج پاک اور اہل بیت اطہار کو بھی ہمیں سمجھنا ہوگا، اور ان کی محبت اور عقیدت اور ان کا احترام بھی دل میں رکھنا ہوگا۔ پھر ہم سمجھ پائیں گے کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے، اور اتنا ہی سمجھ پائیں گے جتنی ہماری کیپیسٹی ہے۔ ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت کو سوائے خدا کے کسی نے نہیں جانا۔ حضرت عثمان یہ کہتے ہیں ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہم حضور کے ساتھ ساتھ ہوتے تھے، ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نہیں ہوتا، آپ کا سایہ مبارک نہیں تھا۔ ہم سرکار کو اکثر یہ نوٹ کرتے تھے، دیکھتے تھے، اور صحابہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سرکار کے مبارک جسم پر کبھی مکھی نہیں دیکھی، اور کہیں سے یہ بات نہیں ملتی کہ کوئی یہ کہے
کہ کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک لباس کو چاہے برکت ہی کے لیے دھویا ہو؟ آج دن تک کسی بھی حدیث میں یہ بات ہم نہیں کہیں نہیں ملتی، سب خاموش ہیں۔ تلاش کرنے کے باوجود بھی کوئی اس حد تک نہیں پہنچ سکا، نہ پہنچ پائیں گے، کیونکہ حضور کی عظمت ہے یہ کہ جو لباس حضور نے زیب تن فرمایا، آج دن تک کسی نے یہ نہیں لکھا کہ حضور کی ازواج میں سے کسی نے دھویا ہو، یا کسی نے یہ نہیں لکھا کہ حضور کی جو صحابیات جو ہیں ان میں سے کسی نے یہ شرف حاصل کیا ہو۔ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لباس کی یہ برکت ہے کہ آج تک کسی نے یہ نہیں لکھا کہ کسی نے اس کو دھویا ہو۔ کیوں؟ نہ کبھی مکھی بیٹھی ہے، نہ کبھی لباس دھویا گیا ہو، اور نہ صحابہ کرام نے حضور کے مبارک کبھی جو ہے وجود پاک کے سائے کو دیکھا ہو۔ اب یہاں پر بھی بزرگان دین یہ لکھتے ہیں کہ سایہ کیوں نہیں تھا سرکار کا، وہ یہ لکھتے ہیں کہ سایہ جو انسان جب چلتا ہے تو سایہ اس سے آگے ہوتا ہے، سایہ اس سے آگے، اور صحابہ کرام کا یہ طریقہ تھا کہ جب بھی چلتے تھے وہ حضور کے پیچھے چلتے تھے، دائیں چلتے تھے، بائیں چلتے تھے، مگر حضور سے آگے نکلنے کی کوئی جرت نہیں کرتا تھا۔ سایہ مبارک نہیں تھا، کیونکہ سایہ انسان کے آگے چلتا ہے۔ تو رب نے یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ سایہ میں بناؤں اور وہ میرے مصطفیٰ سے آگے چلے، اور جب وہ آگے چلے سایہ، تو ممکن ہے کسی کے پاؤں سائے پر بھی آ سکتے ہیں، تو حضرات گرامی رب کو یہ بھی گوارا نہیں کہ سایہ میرے نبی کا ہو اور کسی کے پاؤں آ جائے۔ تو سایہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، حضرت عثمان پاک یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سرکار کے سائے کو نہیں دیکھا، حضور نے جو لباس زیب تن فرمایا کسی نے اس کو دھلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کیوں؟ کہ جس چیز سے حضور کو نسبت ہوئی ہے وہ پاک ہے۔ تو حضور کے لباس مبارک اتنے پاک ہیں، تو حضرات گرامی ہمیں یہ بھی سمجھنا ہوگا، ہر بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے، کسی اور کے کھاتے میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ یہی ہماری سنیت ہے کہ جب لباس اتنا پاک ہے تو پھر آل کتنی پاک ہوگی۔ سائے پر کسی کے پاؤں نہ آئے تو پھر ہم ان مبارک ہستیوں کو بھی فراموش نہیں کر سکتے کہ جن کے وجود کو خود رسول اللہ اپنے مبارک پشت پر رکھتے تھے، اپنے کندھوں پر بٹھاتے تھے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان ہے، آپ کا یہ مقام ہے کہ آپ کا لباس بھی پاکیزہ ہوا کرتا، آپ کا سایہ مبارک نہیں تھا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے پاک بنایا ہے، اور معجزات جو آپ کو عطا فرمائے ہیں، دیگر جو انبیاء کرام تشریف لائے ہیں وہ معجزات کو لے کر آئے ہیں، مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سراپا معجزہ بن کر تشریف لائے کہ آپ کا آنا معجزہ ہے۔ اب جب آپ تشریف لائے، ہم سنتے ہیں آپ نے آتے ہی سب سے پہلے سجدہ فرمایا، آپ نے سجدہ فرمایا، اور سجدے کے لیے پاک ہونا ضروری ہے۔ تو حضور تو آتے ہی یہ اعلان کر رہے ہیں میں پاک ہوں، اور میری پاکیزگی اللہ نے ایسی رکھی ہے کہ میرے آتے ہی اب میرے جو قدموں کی جو برکت ہے اس سے بھی اللہ نے پوری روئے زمین کو پاک کر دیا ہے کہ یہ روئے زمین حضور کے قدموں کی برکت ہے کہ آپ کے تشریف لانے سے اللہ تعالیٰ نے اب روئے زمین کو پاک کر دیا۔ حضرات گرامی کیسا پاک کر دیا؟ اب اگر پانی کہیں میسر نہ ہو، پانی نہ ملے، تو اب مٹی سے آپ تیمم کر سکتے ہیں کہ یہ تمہیں پاک کر سکتی ہے۔ یہ حضور کے قدموں کی برکت ہے کہ سجدہ کیا، آپ کے وجود کی یہ برکتیں تھی کہ آپ نے آتے ہی زمین کو پاک کر دیا۔ اسی طرح حضرات گرامی معجزات تو بے شمار ہے، مگر ہمیں وہ معجزات ڈھونڈنے ہیں کہ جو آج بھی ہے۔ حضور کے کچھ ایسے معجزات جو آج بھی، کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت ختم نہیں ہوئی،
آپ نبی ہیں، دائمی نبی ہیں، تو جو انبیاء آئے تھے وہ ان کے ساتھ ان کے معجزات بھی ختم ہوئے، مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ معجزات جو صحابہ نے دیکھے اس کی گنتی تو بے شمار ہے، مگر ان معجزات کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے جو آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں اور یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بھی حضور کا معجزہ ہے، جس میں سے پہلا معجزہ حضور کا قرآن کریم ہے، کہ قرآن آج بھی یہ معجزہ ہے کہ دیگر کتابیں وہ آج اصلی حالت میں نہیں مگر قرآن آج بھی موجود ہے۔ اس کی فضیلت کتنی ہے یہ آپ جانتے ہیں، یہ الگ بات۔ دوسرا معجزہ کیا ہے حضرات گرامی؟ اگر غور کریں آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ارشادات ہیں، جو آپ کی احادیث ہیں، آج دن تک آپ کے ارشادات موجود ہیں۔ یہ بھی حضور کا معجزہ ہے کہ مختلف کتابوں میں مختلف احادیث مختلف ناموں پر جو کتابیں چھپی ہے، آج تو ہم کو قرآن کے حفاظ ملتے ہیں، آپ ماضی میں جائیے بہت سے ایسے تھے جو احادیث کے حفاظ ہوا کرتے تھے، جنہوں نے حضور کی احادیث کو حفظ کیا ہوا تھا اور حضور کی ہر حدیث کو انہوں نے محفوظ کیا ہوا تھا۔ آج بھی ایسے حفاظ جنہیں رب نے نوازا ہے آج بھی موجود ہے۔ تو یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے کہ کتابوں کے نام مختلف ہیں، کوئی سیاہ ستہ میں بدل دی گئی، کوئی مشکات ہے۔ اب سیاہ ستہ بھی دیکھیں تو بخاری ہے، ترمذی ہے، نسائی ہے، ابو داؤد ہے۔ کہا یہ سب کیا ہے؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں جو آج دن تک زندہ ہیں، موجود ہیں۔ یہ بھی حضور کا معجزہ ہے۔ آج بھی حضرات گرامی حرم شریف میں لاکھ نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان حج کے لیے جاتے ہیں، اور جب حج کے لیے جاتے ہیں کئی لاکھوں کی تعداد میں، بلکہ ملین کہہ سکتے ہیں آپ، کہ وہ جاتے ہیں حج کا فریضہ ادا کرتے ہیں۔ ایک کنواں ہے آج بھی جسے زمزم کہتے ہیں، کبھی اس پر غور کریں، کبھی اس پر غور کیا جائے کہ ایک کنواں وہ زمزم جو حضرت عیسیٰ کے قدموں سے یہ پانی جاری، حضرت جناب اسماعیل پاک کے قدموں سے جاری ہوا اور پھر یہ کنواں کھو چکا تھا، حضرت عبد المطلب نے اسے جاری فرمایا، یہ نور مصطفیٰ کی برکت تھی۔ اب اس کنویں کو آپ دیکھیے اور اس پر ذرا غور کریے کہ ایک کنواں کہیں بھی ہو دنیا میں وہ کتنی ضرورت پوری کر سکتا ہے۔ اگر ایک کسی گاؤں کے اندر کنواں ہو تو بہت مشکل سے اس کے لیے بھی کئی ٹیوب ویل لگانے پڑتے ہیں، مگر یہ آج بھی مکہ مکرمہ میں جو کنواں ہے جسے زمزم کا کنواں کہا جاتا ہے، صرف مکے والے نہیں بلکہ کئی لاکھوں کا ہجوم وہاں جاتا ہے سال میں حج کے موقع پر۔ وہ صرف پیتے نہیں ہے بلکہ اپنے ساتھ لے بھی آتے ہیں۔ اسی کنویں کا پانی مسجد نبوی شریف میں بھی رکھا گیا ہے، اسی کنویں کا پانی آج مسجد قبلتین میں بھی ہے، مسجد قباء میں بھی ہے، اور حرم کے ارد گرد رہنے والے وہ تو یوز ہی زمزم کو کرتے ہیں، اور آج بھی نہ جانے کئی تعداد جو زائرین وہاں جاتے ہیں لے آتے ہیں۔ کبھی ہم نے یہ نہیں سنا کہ اس پانی میں کمی آئی ہو۔ وجہ کیا ہے؟ یہ آج بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے کہ زمزم کا کنواں جو آج زمزم صرف پیا نہیں جاتا بلکہ پیتے بھی ہیں اور اپنے ساتھ لے بھی آتے ہیں، اور کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس میں کوئی کمی واقع ہو۔ کیوں؟ کہ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرم ہے، یہ صدقہ ہے جو آج دن تک یہ کنواں یقیناً آج بھی لوگ اس سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ اسی طرح حضرات گرامی حج پر جو لوگ جاتے ہیں، ہر حاجی کے لیے یہ حکم ہے کہ حج کے دنوں میں جو 3 دن ہیں اس میں شیطان کو جو کنکر ماری جاتی ہے، اب وہ کنکر کتنی کم و بیش 70 کنکر بنتی ہے۔ ایک آدمی اگر 3 دن مسلسل کنکر مارتا رہے تو حج میں لاکھوں کی تعداد ہے۔ آپ جا کر دیکھیے کہ وہ 3 دنوں تک مسلسل کنکر مار رہے ہیں، وہ کنکر کہاں جاتی ہے؟ کون ان کنکر کو اٹھاتا ہے؟ وہاں تو ڈھیر لگ جانا چاہیے۔ تو یہ ہمیں کہنا پڑتا ہے، حضور نے یہ فرمایا ہے کہ جو کنکر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے اسے فرشتے اٹھا لیتے ہیں،
اور جو رکھی رہتی ہے وہ مکروہ ہوتی ہے، اسے نہ اٹھایا جائے۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو آج جن پر غور کیا جائے تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں، یہ تو وہ باتیں جو آج بھی حضور کے یہ معجزات ہیں جن کو آج بھی ہم اور آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے معجزات آج بھی ہیں اور آپ سراپا معجزات بن کر تشریف لائے ہیں۔ حضرات گرامی، آنے والی مجلس میں کل انشاءاللہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مدینہ طیبہ کی مبارک زندگی میں جو واقعات رونما ہوئے ہیں وہ ہم اور آپ سنیں گے، اور ساتھ معجزات بھی سنیں گے۔ اللہ کریم ہماری ان محبتوں کو، ان عقیدتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد پاک کی خیرات سب کو نصیب فرمائے۔